عذرا کی کہانی صابرہ سے مختلف نہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذرا کا باپ ظہیر فسطاط کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایک رانی نسب کی حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی۔ یاسمین کے سہاگ کی پہلی شب تھی۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھی۔ یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں خمار تھا، لیکن وہ خمار نیند کے خمار سے بہت مختلف تھا۔ ظہیر پوچھ رہا تھا، یاسمین سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ دلہن نے انتہائی مسرت کی حالت میں بولنے کی بجائے اپنی نیم باز آنکھیں اوپر اٹھائی اور پھر جھکا لی۔ ظہیر نے پھر وہی سوال کیا۔ یاسمین نے شوہر کی طرف دیکھا، حیا اور مسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فریب تبسم کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بولا سا جواب کس قدر معنی خیز تھا اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کے گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑکن کا جواب دے رہا تھا۔ الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ ظہیر نے پھر اپنا سوال دہرایا، اپنے دل سے پوچھو، یاسمین نے جواب دیا۔ ظہیر نے کہا، میرے دل میں تو آج خوشی کا طوفان امڑ رہا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات کی ہر چیز مسرت کے نغموں سے لبریز ہے۔ کاش یہ نغمے ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ کاش۔ یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایک لمحہ بیشتر مسرتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی مستقبل کا خیال آتے ہی پرنم ہو گئی۔ ظہیر بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار سا ہو گیا۔ یاسمین تم رو پڑی؟ یہ کیوں؟ نہیں، یاسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نہیں کیوں، تم تو سچ مچ رو رہی ہو۔ یاسمین تمہیں کیا خیال آیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ مجھے ایک خیال آیا تھا، یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا خیال؟ ظہیر نے سوال کیا۔ کوئی خاص بات نہیں، مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بیچاری کی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظہیر نے کہا، میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی موت ہے، لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا، وہ بچپن ہی سے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ جب میں اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج پرسی کے لیے گیا تو اس کی عجب حالت تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں۔ تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوگے، لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں بچپن میں مجاہد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اب جوانی کا وقت آیا ہے تو میرے لیے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لے گیا، لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی۔ ظہیر نے یہ بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں پڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مؤذن دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی حکم سنا رہا تھا۔ یہ دونوں اس حکم کو بجا لانے کی تیاری کر رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا۔ سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سعید گھوڑے سے اترا اور ظہیر نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سعید اور ظہیر بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی سگے بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بے لوث تھی۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تعلیم پائی تھی، ایک ہی جگہ فنون سپاہ گری سیکھے تھے اور کئی میدانوں میں دوش بدوش لڑ کر اپنے بازوؤں کی طاقت اور تلواروں کی تیزی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ظہیر نے سعید کے اس طرح اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے والی کرمان نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ خیر تو ہے؟ خیریت نہیں، سعید نے جواب دیا۔ افریقہ میں بغاوت نہایت سرت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اہل روم جاہل بربریوں کو اکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس آگ کو فروغ کرنے کے لیے تازہ دم فوجوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے گورنر نے دربار خلافت سے چلا چلا کر مدد مانگی ہے،
لیکن وہاں ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ نصرانی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان حالات پر فوراً قابو نہ پا لیا گیا تو ہم اس وسیع خطۂ زمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورنر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ ظہیر نے خط کھول کر پڑھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: سعید تمہیں افریقہ کے حالات بتا دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ جس قدر سپاہی فراہم کر سکو ان کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ میں نے ایک خط دربار خلافت میں بھی بھیجا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ اہل عرب طرح طرح کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہیں، مجھے وہاں سے کسی مدد کی امید نہیں۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو۔ ظہیر نے ایک نوکر کو بلا کر سعید کا گھوڑا اس کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ مکان کے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے شب عروسی کا خمار اتر چکا تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا۔ یاسمین بارگاہ الہی میں سر بسجود تھی۔ دل کو گو نہ گو مسرت ہوئی۔ واپس سعید کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: سعید، میری شادی ہو چکی ہے۔ مبارک ہو۔ کب؟ کل۔ مبارک ہو۔ سعید مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اچانک سے پسماندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ درینہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھیں کہ کہیں شادی کی خوشی نے تمہیں جذبہ جہاد سے عاری تو نہیں کر دیا؟ ظہیر کی آنکھیں اس سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھیں۔ دنیا میں کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یا کوئی بڑا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اکثر نفع و نقصان کی سوچ میں ایسے موقع کو کھو دیتے ہیں۔ سعید نے پوچھا: آپ نے اس خط کے متعلق کیا سوچا؟ ظہیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سعید کے کاندھے پر رکھ دیا اور کہا: یہاں سوچنے کی کون سی بات ہے، چلو۔ چلو بظاہر ایک سادہ سا لفظ تھا، لیکن ظہیر کے منہ سے یہ لفظ سن کر سعید کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ وہ بے اختیار دوست سے لپٹ گیا۔ ظہیر نے اور کوئی بات نہ کی۔ سعید کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا اور مسجد کی طرف ہو لیا۔ صبح کی نماز مکمل ہوئی اور ظہیر تقریر کے لیے اٹھا۔ ایک مجاہد کو اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ اور لمبی لمبی تعویلوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے سیدھے سادے مگر جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ اس نے تقریر کے دوران میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا: مسلمانوں، ہماری خود غرضیاں اور خانہ جنگیاں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اہل روم و یونان، جن کے ستوت کو ہم کئی بار پاؤں تلے روند چکے ہیں اور جن کے خود ہماری تلواروں کی تیزی کا امتحان کر چکے ہیں، ایک بار پھر ہمارے مقابلہ کی جرت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یرموک اور اجنادین کی شکستیں بھول چکے ہیں۔ آؤ انہیں ایک بار پھر بتا دیں کہ مسلمان اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتنا ہی عرضہ سمجھتا ہے جتنا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کر کے افریقہ کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، ان لوگوں کو ہم سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں، آؤ ایک بار پھر انہیں یہ بتا دے کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے، ہمارے بازوؤں میں وہی طاقت اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ ظہیر کی تقریر کے بعد 250 نوجوان اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔